جنت کی خوشبو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوں گی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا مادہ مٹی جیسی غلیظ چیز ہے، اور جنت کی اشیاء کا مادہ نور ہے جو انتہائی لطیف ہے۔ جنت کے چشمے کی خوشبو اس قدر تیز ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈبو کر نکالے تو دنیا کی تمام جاندار مخلوق اس کی خوشبو سے مست اور بے خود ہو جائے۔ 3 گروہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ 3 گروہوں میں منقسم ہوں گے۔ ایک جماعت عرش کے دائیں جانب ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم کی دائیں کروٹ سے نکلے تھے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسری جماعت عرش کے بائیں جانب ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم کی بائیں کروٹ سے نکالے گئے تھے، یہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ سب جہنمی ہیں۔ تیسرا گروہ مقربین کا ہے، اس میں انبیاء، صلحاء، شہداء، مقربین، خاص الخاص بندے شامل ہیں۔ تعداد میں یہ اصحاب الیمین سے کم ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت کے سردار ہیں۔ جنت والوں سے 4 باتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کسی وقت بوڑھے نہ ہوگے، تم ہمیشہ چین اور سکون سے رہو اور کبھی تکلیف اور مصیبت نہ دیکھو گے۔ جنتیوں کی عمر۔ حضرت مقداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، روز قیامت بچے سے لے کر شیخ فانی تک سب 33 سال کے جوان ہوں گے۔ جو جنتی آدمی بچپن یا بڑھاپے میں فوت ہوگا وہ اسی عمر میں لوٹایا جائے گا، اور اسی طرح جہنمی بھی اسی عمر میں لوٹائے جائیں گے۔ تمام اہل ایمان صورت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے، ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے برابر، اور ان کے دل حضرت ایوب کی طرح، اور ان کا حسن و جمال حضرت یوسف کی طرح، اور ان کی عمر حضرت عیسیٰ جتنی یعنی 33 برس ہوگی۔ بغیر داڑھی کے سرما لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سروں پر زلفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عربی ہوگی۔ حسن و جمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا، بے شک جنت والوں کا حسن و جمال دن بدن بڑھتا رہے گا، جیسا کہ دنیا میں بدصورتی اور بڑھاپا دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت کے خدام گویا وہ چھپے موتی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ خادم مثل موتیوں کے ہیں اور مخدوم کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان مخدوموں کی حیثیت انسانوں کے درمیان ایسی ہوگی جیسے 14ویں کے چاند کی حیثیت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ جنتی زیورات۔ حضرت ابو امامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے جنتیوں کے زیورات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے زیور سونے چاندی کے ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوں گے، جن کے اطراف یاقوت اور موتیوں کا لگاتار حاشیہ لگا ہوگا، اور اہل جنت پر تاج ہوں گے جیسا کہ بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں۔ اگر جنتی دنیا میں جھانکیں اور اپنے زیور کا کچھ حصہ ظاہر کرتے تو سورج بے نور ہو جائے، جیسا کہ سورج کے طلوع ہونے سے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اہل جنت کی زبان۔ حضرت ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کی گفتگو عربی میں ہوگی۔ جنت کا گھوڑا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا، اور اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا، اور تو جس جگہ جانا چاہے گا وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ جنتیوں کے پرندے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بڑی اچھی زندگی میں ہیں۔ فرمایا، ان کو کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی۔ 3 بار جو ہی فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں امید کرتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہوگے
جو ان پرندوں کو کھائیں گے۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا جب کسی جنتی کو پرندہ کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ پرندہ خود بخود اس کے سامنے آ کر گر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا پرندہ جنتی کے دسترخوان پر خود بخود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھنا ہوا اور پکا ہوا ہوگا۔ جنتی اس میں اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ پرندہ پھر اڑ جائے گا۔ جنت کے دروازے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیر کرائی کہ میری امت کے داخلے کا دروازہ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ہے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو میری امت میں سب سے پہلے داخل ہوگے۔ اس سے معلوم ہوا اس امت کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، مثلا نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ، روزہ داروں کے لیے باب الریان اور مجاہدوں کے لیے باب الجہاد، اور جس دروازے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے اس دروازے کا نام باب الرحمت اور باب التوبہ بتاتے ہیں۔ کثرت ازدواج۔ جنت میں ایک مرد کو کتنی بیویاں ملیں گی؟ اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے یعنی حورین میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ادنیٰ جنتی کے لیے دنیاوی بیویوں کے علاوہ 72 بیویاں ہوں گی، جبکہ ابو یعلا کے ایک روایت کے مطابق 2 بیویاں بنی آدم میں سے ہوں گی اور 72 بیویاں وہ ہوں گی جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس عالم میں فرمائے گا۔ کنواری حوریں۔ کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بیٹھے ہوں گے، ان کے سر پر ابر اٹھے گا اور جو بھی دل میں خواہش کریں گے یہ ابر ان پر برسائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا ہم پر کنواری حوریں برسیں تو ایسا ہی ہوگا۔ بالا خانے۔ جنتی لوگ بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نرم کلامی کریں، کھانا کھلائیں، پے در پے روزے رکھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ جنت کا پروانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن بندے کو فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آج بھی تجھے بخش دیتا ہوں۔ ہر ایک جنتی کو خدا کی طرف سے ایک لکھا ہوا پروانہ ملے گا جس پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے جنت میں جانے دو۔ خوشنودی کا پروانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی مردوں اور عورتوں سے خطاب فرمائے گا اے جنت والو، اس کے جواب میں جنت والے لبیک کہیں گے، یعنی اے ہمارے رب ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم لوگ ہم سے خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب تجھ سے خوش نہ ہوں گے تو اور کس سے خوش ہوں گے، کیونکہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی دوسرے کو عطا نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز نہ عنایت کروں؟ عرض کیا جائے گا ان نعمتوں سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ حق کے باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا میں تم کو اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہوں اور اب کبھی بھی تم سے ناراض اور ناخوش نہ ہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں بے قدر ہیں۔ اللہ کا سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے اچانک ان کے واسطے ایک نور ظاہر ہوگا، لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تاکہ اس نور کو دیکھیں، پس وہ دیکھیں گے کہ خالق کائنات نے ان لوگوں پر اپنی تجلی ڈال دی ہے۔ اس وقت رب العزت کا پہلا جملہ السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ وہی ہوگا جس کا وعدہ قرآن مجید میں اس طرح سے کیا گیا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھے گا اور یہ لوگ کھلم کھلا بغیر کسی حجاب کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ دیدار الہی کا وہ لوگ ایسے محو اور مستغرق ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نور یعنی ذات کے درمیان پر پھر پردہ ڈال لیں گے اور ان لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نور کا اثر اور مشاہدے کی کیفیت و لذت مدتوں باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں اہل جنت روزانہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر قرآن پڑھیں گے، ہر شخص اپنی اپنی منزل اور مقام پر بیٹھا ہوگا، یعنی موتیوں کے ممبروں پر، بعض یاقوت کے ممبروں پر، بعض زبرجد کے ممبروں پر، بعض سونے کے ممبروں پر، بعض زمرد کے ممبروں پر، حسب اعمال مراتب ہوں گے۔ ان کی آنکھیں اس منظر کو دیکھتے دیکھتے نہ جھکیں گی
اور ان کے کانوں نے اس سے اچھی آواز نہ سنی ہوگی۔ وہ انتہائی خوش و خرم اپنی منزلوں کو لوٹیں گے اور ان کی آنکھیں آئندہ صبح تک ٹھنڈی رہیں گی۔ جنت کا تخت۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں دوست کے ساتھ ملاقات کرے تو اس دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی۔ دونوں کے تخت اڑیں گے اور ایک جگہ پر دونوں آپس میں ملاقات کریں گے۔ اپنے اپنے تخت پر بیٹھتے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ جنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل چل کر دوزخ سے باہر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ عرض کرے گا، جنت بھر چکی ہے، اس میں جگہ کہاں ہے جو میں قیام کروں؟ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے ساری دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رقبہ ہے۔ بندہ عرض کرے گا، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ جملہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ یہ شخص ادنیٰ درجے کا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔